الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ ایک دو شیف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر اس کی تلاوت کیجیے۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کہا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، ہم انہی بتوں کے سامنے جم کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مراد ادھر سے پوری ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی روح خواجہ، یعنی ایک پتھر کا بنا ہوا تمہارا اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا بت ہے اور تم وہاں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہو اس کے سامنے۔ اب بھی کئی جگہ لوگوں کا یہ حال ہے، کوئی کام نہ ہو فلاں جگہ جا کے بیٹھ جانا ہے، 11 دن 21 دن اتنے دن۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ چلو اس کو چھوڑو۔ او ینفعونکم او یضرون، کبھی تمہیں کوئی نفع دیا ہو یا کبھی تمہیں کوئی نقصان دیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے ہیں وہ سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہ استثناء اس لیے کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو واقعی توحید پر ہوں، اس لیے کہا کہ جن کی تمہارے پہلے عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کرتے رہے ہیں تو وہ سارے میرے دشمن ہیں۔ اب رب العالمین کون ہے اس کا اللہ ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں۔ ہمارا الذی خلقنی، تمام جہانوں کا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور جب پیدا اسی نے کیا ہے یہدین، وہ مجھے سیدھا راستہ بھی وہی دکھائے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ کھانے کی جتنی چیزیں ہیں ساری اس کی مخلوق ہیں، پینے کے تمام مشروبات وہ اسی کے مخلوق ہیں۔ ہم نے نہ پانی پیدا کیا نہ کوئی اور چیز، ہم نے انسان نے دریافت کی ہے، پیدا کوئی چیز نہیں کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے، مرض بھی تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ میں جب مریض ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ یہ گفتگو میں ادب سکھایا۔ ہر خیر و شر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت کرنا یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کی طرف خیر کی نسبت کو، اس لیے صحابہ کرام کا یہ معمول رہا، حضور کو جب کوئی بات بتاتے تھے
تو اگر اس کا شر کا پہلو ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو گیا، اور خیر کا پہلو ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اللہ وہ رب العالمین وہ ذات ہے جو مجھے موت دے گی پھر مجھے حشر میں زندہ کرے گی۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور رب العالمین وہ ذات ہے جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ جزا و سزا کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ انبیاء علیہ السلام سے نبوت سے پہلے نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنی نیکیوں پہ نظر نہیں آتی، اپنی نیکیوں پہ عجب نہیں ہوتا، اپنی نیکیوں کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو دعا کی، ربنا تقبل منا۔ تقبل کا معنی یہ ہے اے اللہ بادل ناخواستہ قبول کر لے۔ اللہ عمل تو اس قابل نہیں ہے، عمل تو اس قابل نہیں ہے، تیرا دل نہیں چاہا تب بھی قبول کر لے، درگزر والا معاملہ۔ تو انبیاء علیہ السلام ان کو اپنی نیکیوں پہ نظر نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام کی وہ ذات ہے جن سے غلطی کوئی ہوتی نہیں اور نیکیاں ان کی کمال درجے کی ہیں، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس امید میں ہے کہ اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما دے۔ اور ہم لوگ تو بڑے مطمئن ہیں کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ بخش دیں گے، اللہ بخش دیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ۔ یہاں تو بس کوشش کرتا ہے ہر آن ہر گھڑی یہ ڈرتا ہے کیا پتہ کسی عمل کی وجہ سے جکڑ نہ لیا جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ جو ہے انشاءاللہ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے، لیکن اس پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یہ حکم، یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے، تو حضور علیہ السلام کی رات کی نماز لمبی ہو گئی۔ ہم عائشہ نے عرض کیا آقا آپ رات کی نماز لمبی کر دی، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کی سارا کچھ معاف کر دیا، میں فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو انبیاء علیہ السلام عبادت کو شکر گزاری کے طور پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ذوق عطا فرما دیں، اور اللہ ہم سب کی جزا کے دن ساری لغزشیں اللہ معاف فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ جب جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور فرعون نے دیکھا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ میں نے تو یہ کوشش کی تھی کہ یہ انفرادی دعوت دے کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے گمان کے مطابق میں سب کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دلوا دوں گا اور
موسیٰ علیہ السلام کسی کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب جب دیکھا کہ اپنی تدبیر ہی الٹی پڑ گئی ہے، اب لازمی بات ہے یہ جادوگروں کی تعداد بعض روایات میں 80,000 ہے، بعد میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب ایمان لے آئے ہیں، فرعون کو تو اپنی کرسی جاتی نظر آئی ہے۔ اب اس میں کون سی تدبیر اختیار کروں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ سازش ہے۔ پہلے کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، یہ کیا، ہم تو سارے ایک ہی پارٹی تھے نا، میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر کیوں ایمان لے آیا؟ ہم پہلے مشورہ کرتے، تحقیق کرتے کہ واقعی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تم نے اکیلے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ دوسری بات کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارے بڑے ہیں، تمہارے استاد ہیں، انہوں نے تمہیں جادو سکھایا۔ اور عوام کو اس کی اس بات میں تھوڑا وزن بھی لگا کہ سب کا لباس ایک جیسا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ تمہارا استاد ہے نا، اس کی رعایت کرتے ہوئے تم لباس بھی ویسا پہن کے آئے ہو۔ اب اس نے کہا کہ میں یہ کمزور پوائنٹ تلاش کر کے عوام کو گمراہ کروں، عوام کو بتاؤں کہ یہ سازش تھی، میں اس سازش کا شکار ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا، اب پھر دھمکیوں پہ اتر آیا، کہنے لگا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا مخالف جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولیوں پہ لٹکاؤں گا۔ اب تھوڑی دیر پہلے وہ جادوگر کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، اگر ہم غالب آ جاتے ہیں۔ ہم نہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی کوئی تربیت دی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی کوئی ان کو بات کی ہے، صرف ایمان ان کے دل میں گیا ہے، کہنے لگے لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تو مار دے گا نا، تو اس میں نقصان کیا ہے، کل کے مرتے آج مر جائیں گے، ورنہ تو ہر حال میں ہے نا، انا الی ربنا منقلبون، لیکن یہ نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ہم پلٹ کے اپنے رب کے پاس ہیں تو وہ اس کی جزا دے گا۔ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے وہ مد مقابل تھے، مخالف تھے، اچانک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان بھی لے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان عطا فرمایا جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو ید بیضاء اور عصا سے بھی بڑا معجزہ تھا، کہ ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ایسے ایمان والے دے دیے، وہ کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے، اب ایمان پہ حرف نہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اس سے بھی زیادہ ہیں، کہ آپ علیہ السلام سے یا تو ایک لمحے پہلے دشمن ہے، یا اس کے بعد جو ایسا ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کئی صحابہ ایسے آئے ہیں کہ صرف میدان جنگ میں آ کے کلمہ پڑھا ہے، تلوار لی ہے اور دشمن کے اس میں جمکٹے میں گھسے ہیں اور شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ ہرقل شاہ روم کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا دعوتی، اس نے کہا میں پہلے عرب کی تحقیق تو کروں کہ وہاں کیا حالات ہیں، کوئی وہاں سے آیا ہوا بندہ ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابو سفیان اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو بلایا، یہ تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، کہنے لگا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو محمد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی آدمی ان کے دین میں داخل ہوا ہو پھر دین سے ناراض ہو کے واپس چلا گیا ہو؟ حضرت ابو سفیان نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب ہرقل کو بھی اس بات کا علم تھا کہ جب ایمان دل میں جگہ بنا جاتا ہے نا، پھر انسان کے لیے کوئی بھی فیصلہ لینا یہ آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں آتی۔ کہنے لگا کذالک الایمان،
اسی طرح ایمان جب لوگوں کی دلوں میں اس کی بشاشت داخل ہو جاتی ہے تو لوگوں کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو انبیاء کے ساتھی ہوتے ہیں ایمان ان کے دل کی اندر تک ہوتا ہے۔ اب وہ ایک دفعہ آئیں گے تو صحیح، پھر واپس جائیں گے، واپسی کا راستہ پھر ان کے لیے نہیں ہوتا۔ بھائی یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ کمزوری ہے، اسی وجہ سے تو سارے گناہ کے کام چل رہے ہیں نا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ ایک لمحے پہلے مخالف ہیں، ایک لمحے کے بعد کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے۔ اب سب سے زیادہ قیمتی انسان کے نزدیک جان ہے، جان۔ پہلے اپنی مال بچانے کے لیے جھوٹ بولے گا، جب مال پہ آ جائے گی تو پھر جھوٹ بولنے سے بھی کام نہیں چلا تو پھر جان بچانے کے لیے مال دے گا۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ کہے گا جی مال پیچھے بچوں کے لیے رہ جائے میں قربانی دے دوں۔ آخر جان پہ آئے گی تو کہے گا جی چلو مال بھی جاتا جائے، جان جو ہے نا وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور ادھر انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جان بھی جاتی ہے تو جائے۔ اب جو ہے ہمیں اس کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا، کہ ہمارے لیے جب ترجیحات آتی ہیں تو جہاں بے ایمانی والی طرف آتی ہے وہ ہم اس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ پھر ہمارا کاروبار بھی، ہمارے دوسرے معاملات بھی وہ پھر مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہم ہیں تو مسلمان، اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر مسلمان کی تجارت ویسی نہیں ہے جیسی مسلمان کی ہونی چاہیے۔ پھر ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب مانا کہ ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، اس چیزوں کو بیان کیا۔ اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے سب سے زیادہ رازدان صحابی ہیں، سب سے زیادہ حضور راز کی باتیں حضرت حذیفہ بن یمان کو بتاتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتاً، بیٹھو بیٹھو تھوڑی دیر، ہم ایمان تازہ کر لیں، ایمان تازہ کر لیں۔ اب جس کو حضور اپنے رازدان بنائیں اس کو بھی ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگ تو ایسے، ہمارا ایمان جو ہے ایسا ہر چیز پروف ہے، ہمیں دوبارہ اس کے تذکروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر گھروں میں ان چیزوں کے تذکرے شروع ہو جائیں نا کہ اللہ اعمال پہ کیا دیں گے، بدعملی پہ اللہ کیا پکڑیں گے، یہ آپ ایک ہفتہ مشق کر لیں، ایک ہفتہ مہینے میں صرف 2-4 دن ایسے نکال لیں کہ بچوں کو بٹھا کے صرف بیٹا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا اس میں یہ جو کام ہم نے کیے ہیں اس پہ اللہ پکڑیں گے، اور یہ جو کام کیے ہیں نا اس پہ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائیں گے، اس کے تذکرے شروع ہو جائیں تو اللہ کی قسم ہمارے بچوں کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے اپنے تذکروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں نا، ہمارے اپنے تذکروں میں نہیں، ہم بھی ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے کام، چل رہا ہے نا، چل رہا ہے بس ٹھیک ہے، ہم بھی تو کام چلا رہے ہیں نا۔ تو یہ کام چلنا جو ہے نا اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ یہ کام تو پھر منافقین بھی چلاتے رہے نا، ادھر چلے گئے کہنے لگے چلو کام چل رہا ہے، ادھر بھی چلے گئے کہنے لگے چلو کام تو چل رہا ہے۔ کام نہیں چلانا، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا ہے، بہتری کی طرف۔ اور بہتری کی طرف تب آئیں گے جب ہم اپنے آپ کو بیٹھ کے ایک دفعہ سوچیں گے تو صحیح کہ آج جو سارا دن جو ہے نا میں نے جو کام کیے ہیں، اچھا یہ کام جو ہے نا اللہ کا اس پہ پکڑ لیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچ لینا انسان، ایک لمحے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ بہت ساری ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ اب وہ پہلے کہہ رہے تھے ہم مال لیں گے آپ سے اگر ہم غالب آ گئے، اب جب ایمان آ گیا تو کہتے ہیں انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ اب ہمیں یہ لالچ ہے کہ ہمارا رب ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ ترجیحات تبدیل ہو گئے نا، پہلے اس لیے لڑ رہے تھے پیسہ ملے گا، اب کہتے ہیں جی نہیں، اب ہم جان اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ لالچ ہے کہ ہمارا رب ہماری لغزشیں معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے، اس لیے کہ ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس محفل میں ایمان لانے والوں میں ہم سب سے پہلے ہیں۔ ٹھیک ہے مقابلے میں آئے، وہ غلطی ہوئی، اللہ معاف کر دیں گے نا،
لیکن اس محفل میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب اللہ تعالیٰ واقعے کا دوسرا جز بیان کر رہے ہیں۔ پھر ان جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری کئی جگہ بیان کیا کہ فرعون نے ان لوگوں کا قتل عام کیا اور پورا اپنا غصہ نکالا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے ایمان سے واپس نہیں ہوگا، ایسا ان کا یہ ایمان ہو گیا تھا۔ پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب یہ لوگ جو ہے یہ کسی طرح بھی بات پہ نہیں آئے، تو پھر اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ میرے بندوں کو رات کو لے کے جائیں، انکم متبعون، آپ لوگوں کا تعاقب کیا جائے گا، یہ لوگ آپ کے پیچھے لگیں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے جب اس کو پتہ لگا کہ یہ تو جا رہے ہیں، تو فرعون نے شہروں میں اپنے سارے ہرکارے، اپنے سارے کارندے جمع کیے کہ وہ سب کو جمع کریں۔ کہنے لگا اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ ایک مختصر سی تھوڑی سی جماعت ہے، تھوڑی سی جماعت، تو ہم تو اگر سارے مل جائیں تو ان کو ختم کر دیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ہمیں ان پہ غصہ بھی ہے کہ یہ ہمارے کام چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم سب ان سے تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ کل کو یہ کوئی بڑی طاقت بنا کے ہمارے خلاف نہ آ جائے۔ اب لوگوں کو اکسا رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ ان لوگوں کو لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ ہو گیا، اپنے سارے لشکر سمیت سارے کے سارے ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ کہاں لاکھوں کا لشکر، صرف مقدمۃ الجیش یعنی جو آگے لشکر کا حصہ چلا تھا، تاریخی روایات میں 6 لاکھ افراد تھے اس میں، 6 لاکھ افراد صرف لشکر کے اگلے حصے میں۔ 70 سے 80 ہزار اس لشکر میں سفید رنگ کے گھوڑے تھے۔ اب سفید رنگ کا گھوڑا جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو سفید گھوڑوں کی تعداد 70 سے 80 ہزار روپے۔ ہمارا ایک دوست ہیں ادھر سالار وین کی طرف، ہم ادھر گئے تو ان کو گھوڑے پالنے کا نا بڑا شوق ہے، اندر ہمیں لے گئے، وہ پیچھے تو ایک سفید گھوڑا ایسے مٹی کیا ہوا تھا، دیکھا یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، یہ مٹی کیا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ بریڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، چھپا کے اس لیے رکھا ہوا ہے، یار دوست آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں دے دے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور باقی سارے اس کے واضح تھے۔ تو سفید گھوڑوں کی تعداد 70 سے 80 ہزار، اتنا بڑا لشکر ایک لمحے کے اندر اللہ نے ختم کر دیا۔ پھر اللہ آگے نتیجہ کیا نکلا، نتیجے کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، اس میں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دی، مجھے کھلاتا پلاتا اللہ ہے، میں مریض ہو جاؤں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے حکم اور فیصلے کی صلاحیت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو انبیاء کے والد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ سب سے زیادہ انبیاء میں مقبول ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں
حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے سارے نبی پیدا کیے، اکثریت۔ اس کے بعد مفسرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سوائے 10 انبیاء کے باقی سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی دعا کا ادب ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ دوسری جگہ خود اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مجلس کی مثال دی ہے، وہاں جیسے خوشبو والے کے پاس جاؤ، کچھ خریدو گے نہیں تو وہ کوئی چیز ہدیہ کر دے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا، تو کم از کم خوشبو سونگھ کے طبیعت جو ہے وہ فریش ہو جائے گی۔ اور بری مجلس کی مثال دی، فرمایا لوہار کی بٹھی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، چنگاری جلے گی، کپڑوں پہ لگ سکتی ہے، اور کوئی نقصان نہ بھی ہو، آپ جتنا بھی احتیاط سے بیٹھیں، وہاں وہ جو سمیل ہوگی، جو بدبو ہوگی، اس سے تو نہیں بچ سکتے نا۔ تو نیک لوگوں کی مجلس اس کو اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور برے لوگوں کی مجلس سے بچنے کی ترغیب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اگر کبھی نصیحت کرنی پڑ جائے تو نصیحت کرنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھے نہیں۔ اپنی نشست اور اپنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا وہ نیک لوگوں کے ساتھ خاص رکھیں، نیک لوگوں کی مجلس کی بہت برکات ہے۔ فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ پیچھے آنے والوں میں ایسی زبانیں پیدا فرما دیں جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ اب احادیث میں اور خود قرآن مجید میں بھی مرتبہ، عہدہ، بڑائی، ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے جنت کو خاص کیا، فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو زمین میں نہ بڑا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، بڑائی کا ارادہ کرتے ہیں، اور نہ زمین میں فساد کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام تو خود دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، یہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کی نیکیوں کو اور اس کی شخصیت کو مال کی محبت اور مرتبے کی محبت نقصان پہنچاتی ہے، تو بالکل انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا مرتبہ اور مقام اگر اس کے پیچھے نیک مقصد ہے تو اس کو طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کے پیچھے صرف نفسانیت ہے کہ میری بس واہ واہ ہو جائے یا صرف مجھے پیسے مل جائیں، پھر یہ مذموم ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں مرتبے کی یا حدیث میں عہدے اور مرتبے کی طلب کی مذمت کی گئی ہے، وہ عہدہ اور مرتبہ ہے جو انسان کا صرف دنیا کے لیے ہو، ورنہ اگر دین کے لیے ہو کہ میرے پاس چیزوں کا انتظام آ جائے، یا میرے پیچھے ایسے لوگ ہوں جو میرے نقش قدم پہ چلیں اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے، تو یہ کوئی مذموم نہیں ہے، الٹا اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہاں لسان سے مراد زبان نہیں ہے، تذکرہ ہے، کہ سچائی والا تذکرہ ہو، ایسے لوگ ہوں جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور پھر اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے، دعا قبول کی ہے۔ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، اور دوسرے
مذاہب کے پیروکار ہوں، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور مسلمان تو ہے وہ ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین خالص توحید تھا۔ تو یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام تک کی قتل کی کوشش کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی، ان کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی۔ تو ایسی مقبولیت کے لیے کوشش کرنا یہ کوئی مذموم نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ یہ آخرت کی نیکیوں کے حصول کے لیے ہو، کہ مجھ سے اللہ ایسا کام لے لیں کہ جو میرے لیے پیچھے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اسی لیے نیک اولاد جو ہے اس کی بھی طلب اسی لیے کی جاتی ہے کہ میرے بعد میری نیکیوں کا سلسلہ ختم نہ ہو، چلتا رہ جائے، ورنہ مرنے کے بعد اولاد نے کیا فائدہ دینا ہے؟ یہی فائدہ ہوگا نا اولاد کا، کہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہیں گی۔ اور پھر یہ جو لسان الصدق فی الآخرین، اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے، فرمایا دیکھو جو آدمی ایمان لایا اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلی، ہم قیامت کے دن ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیں گے، کیونکہ یہ بھی اسی کے نقش قدم پہ چلا، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہ بھی انسان کے لیے فائدہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول، یہ مقصد ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جو نعمتوں کے باغات ہیں ان کا وارث بنا دے، یعنی جنت الفردوس کا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے باپ کی بخشش فرما دیں، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ اب والد کی بخشش اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، منع کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیوں استغفار کیا؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں ان کا وعدہ بھی نقل کیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو استغفار ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اللہ خود فرمائے فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وحی کے ذریعے واضح ہو گیا کہ آپ کے والد کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، تب انہوں نے اس سے بیزاری کا اعلان کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یہ مغفرت کی دعا زندگی کے لیے ہے کہ زندگی میں اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کو ہدایت پر لے۔ جو یقین ہو گیا کہ وہ اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے خود قرآن بیان کہا ہے کہ یہ دعا بھی چھوڑ دی تھی۔ اسی لیے صرف قرابت کی وجہ سے کسی ایسے آدمی کے لیے دعا کرنا جو جس کے عقائد بہت زیادہ خراب ہیں، اصول دین کا منکر ہے، چاہے کسی تعویل کے ذریعے بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جس دن سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اب اس دن مجھے رسوا نہ کیجیے گا۔ لازمی بات ہے، یہ تو خربوں لوگ، یعنی گنتی بھی نہیں تصور ہو سکتا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہر اولاد میں سے ہر نبی کے ساتھ پتہ نہیں کتنی تعداد ہوگی ایمان والوں کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں جا رہے ہوں گے۔
رسوائی ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ رسوائی میرے کھاتے میں نہ ڈال۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا کہ دیکھو وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن وہ ہے جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے نفع دیں گے۔ یا اولاد نہیں کہا، بیٹے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ انسان کو اپنا سہارا بیٹے لگتے ہیں، بیٹیوں کا پتہ لگتا ہے کہ یہ پرائے گھر کی ہیں، پھر اگر ان کی مجبوریاں آڑے آ جائیں گی، پتہ نہیں مشکل وقت میں میرے ساتھ دیں نہ دیں، لیکن بیٹوں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ایسا ہے نہ اولاد کام آئے گی اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بعض مفسرین نے اس کو استثناء منقطع قرار دیا ہے، یہ عربی کی اصطلاح ہے، میں معنی میں سمجھا دیتا ہوں۔ استثناء منقطع ہو، اس کا معنی یہ ہوگا اولاد اور مال نفع نہیں دے گا، صرف انسان کو اس کا قلب سلیم نفع دے گا۔ قلب سلیم سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس دل کے اندر شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، یہ قلب سلیم ہے۔ تو یعنی اس کا اپنا ایمان نفع دے گا اور کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ لیکن محققین جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم یا استثناء کو استثناء متصل قرار دیا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو آدمی قلب سلیم لے کر آ رہا ہے اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا، اس کی اولاد بھی نفع دے گی۔ وہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ اولاد کو آپ کے لیے خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، فرمایا صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد جو چھوڑ کے گیا ہے یہ بھی اس کی نیکی ہے۔ تو اس اولاد نے نفع دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پیچھے جو اولاد نیک کی کرتی رہ گئی ہے وہ بھی والد کو نفع دے رہی ہے، اس کے نامہ اعمال میں بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو اس کا مال بھی آخرت کے دن نفع دے گا۔ وہ یوں نفع دے گا کہ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس نے تو خرچ کیا وہ فوت ہو گیا، اس کا سلسلہ چل پڑا، کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی اور خیر کا کام جاری کر دیا، بعض والوں نے ہمت کی، وہ کام بڑھ گیا ہے۔ اس بیچارے نے ایک ہلکی سی قلم لگائی تھی، اب وہ قلم پیچھے جو ہے وہ پورا تناور درخت بن گئی ہے، اب سال ہر سال لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ تو یہ کس کی نیکی ہے؟ یہ اسی کی نیکی ہے نا جس نے ابتدا کی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو آدمی ایسا ایمان والا ہے کہ جس کا دل بالکل صاف ہے، بالکل صاف، اب اس کی اولاد بھی اس کے لیے نفع مند ہے، اس کا مال بھی اس کے لیے نفع مند ہے۔ مسلمان کو تو اس کی مال اور اس کی اولاد قیامت کے دن نفع دے گی، کافر کو اس کی مال اور اولاد اس کا نفع نہیں دے گا، اس کا سب کچھ ضائع گیا۔ اس نے خربوں روپے خرچ کیے ہوں خیر کے کاموں میں، اس کو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ اس کی اولاد کا سلسلہ لاکھوں افراد تک پہنچ گیا ہو، اس کو نفع نہیں دے گا۔ مسلمان کو اس کو تھوڑا کام بھی ایمان کی وجہ سے نفع دے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے لیے بھی قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی محتاج ہی نہیں ہے، ہم سارے محتاج ہیں۔ تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے بھی گناہ معاف فرمائیں، اور اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ملائیں، اللہ ہمارا بھی تذکرہ جو ہے خیر کا تذکرہ اللہ جاری فرما دیں، اور اللہ قادر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو کہ میں نے ایسی نیکی کی ہے، ایسا خیر کا کام کیا ہے کہ جس کو لوگوں نے اپنا لیا ہے، لوگ میری بات مان رہے ہیں، میری بات پہ گناہ چھوڑ رہے ہیں، میری بات پہ فلاں کام کر رہے ہیں نیکی کا، میرے دل میں یہ تکبر پیدا نہ ہو، لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہو جاؤں کہ لوگ مجھے دیکھ کے اپنا قبلہ درست کریں، لوگ اپنے اعمال درست کریں، لوگ میری بات پہ عمل کر کے اور لوگ جو ہے نیکی کی طرف آئیں، گناہ سے بچ جائیں، فرمایا لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا کر دیں۔ تو یہ مسنون دعا ہے، اگر ہم بھی اس کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس
کبھی اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیں۔ ہر آدمی اپنے خاندان میں، اپنے برادری میں ایسا مقام رکھتا ہے کہ کچھ بندے تو اس کے حلقہ احباب میں ایسے ہوتے ہیں جو ہر کام میں اس سے مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم ان کی خیر کی رہنمائی کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے یہ اچھے تذکرے کا سبب بنے، کل کو ہماری نیکیاں بھی ایسی ہوں کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، اس کا ہمیں فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ ایک دو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور مختلف انداز میں ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ اسی سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قیامت کے دن متقین کے قریب کر دی جائے گی، اور بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا خوف ان پر غالب آ جائے گا، جب اس سے بالکل واضح ہوگی کہ اب یہ اس میں ہمیں جانا ہے، لازمی بات ہے اس کا خوف اس پہ پہلے سے ہی آ جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اب ان گمراہ لوگوں کو کہا جائے گا وہ سب کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ کسی قسم کا اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں، کوئی انتقام لے سکتے ہیں؟ لازم بات ہے ان کا جواب یہی ہوگا کہ آج کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ فرماتے پھر فوراً فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمَّ الْغَاوُونَ، جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اور ان کی وجہ سے گمراہ ہونے والوں کو سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی گئی ہے ان میں بعض تو وہ انسان ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے ان کو جرم کی پاداش میں، سزا میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کچھ وہ پتھر ہیں جو لوگوں نے اس لیے بنائے تھے کہ نیک لوگ ہیں، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے، ان کی تصویریں بنا لیں، پھر بعد والے آنے والے ان کی عبادت کرنے لگ گئے، ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب پتھر تو مکلف نہیں ہے نا، اللہ کے احکامات کا مکلف تو نہیں ہے، سزا تو انسان اور جن کو ہوگی۔ پتھروں کو بھی جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ ان کی آخری امید جس سے وابستہ ہے وہ بھی ساتھ جائے، اگرچہ وہاں ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ جب جیتے جاگتے انسان فائدہ نہیں دے رہے تو یہ پتھر کیا فائدہ دیں گے، لیکن ان کی حسرت کو مکمل کرنے کے لیے، بالکل ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پتھروں کو بھی اس جہنم میں ڈال دیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمَّ الْغَاوُونَ، جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، یعنی جیسے منہ کے بل کوئی آدمی گر پڑتا ہے، وہاں ایسے ڈالے جائیں گے، یہ تمام وہ چیزیں جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی، اور جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے وہ بھی۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا لشکر بھی سارے کے سارے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، پھر یہ وہاں پر آپس میں جھگڑا کریں گے۔ لازم بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ کی دعوت دینے والے ہوں گے یا نیکی سے روکنے والے ہوں گے، اب لوگ ان سے الجھیں گے کہ
تیری وجہ سے ہم یہاں ہیں، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین۔ اب وہ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ہم سارے کے سارے واضح گمراہی میں تھے۔ جنہوں نے گمراہ کیا ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں یہ سارے کے سارے جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے بھی صحیح، اور قسمیں بھی کھائیں گے کہ ہم گمراہی میں تھے۔ ابھی یہ لاس اینجلس والا جو واقعہ ہوا ہے، وہاں اس واقعے سے پہلے، یہ آگ لگنے سے پہلے، کوئی ان کے یہاں فلمیں بنتی ہیں نا، تو فلموں کے ایوارڈ تھے، اس میں جب نام آیا نا، وہ 3 فلمیں انہوں نے سلیکٹ کی انعام کے لیے۔ تیسری فلم تھی، اس کا نام تھا نا گاڈ کے نام سے، خدا پہ اس نے فلم بنائی ہوئی تھی، تو اس کو کوئی نمبر نہیں ملا، کوئی وہ نہیں ملا، تو وہاں سارے مذاق اڑانے لگے ہیں۔ تو وہاں کمپیئر نے کہا ہے، آج میں نے وہ خود ان کی وہ ویڈیو سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ جہاں ہر قسم کی آسائش ہو وہاں خدا کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کوئی نمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مغرب جو ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے۔ ان میں جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہمارے پاس 1-2 بچے بچیاں اسلام کو بول کرنے لائے۔ ایک فلپائن کی بچی تھی، وہ عیسائی تھی، میں نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ کہتے کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن مذہب کے کھانے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہم ویسے کرسچن ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن کے کیا عقائد ہیں؟ کہتی کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ فرمائے کہ یہ جو ساری غفلت ہے نا، یہ بس چند دن کی ہے۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا، وہاں یہ سارے ایک دوسرے سے لڑیں گے، تیری وجہ سے، تیری وجہ سے، تیری وجہ سے۔ اب کیا فائدہ ہے؟ تیری وجہ سے گمراہ ہوں، تیری وجہ سے گمراہ ہوں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر بعد میں قسمیں کھائیں گے، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم سب گمراہی میں تھے، چاہے ہم گمراہ کرنے والے ہوں یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں، سارے کے سارے گمراہی کے شکار ہیں۔ سب کا انجام ایک جیسا ہوا ہے، کسی کے انجام میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اذ نسویکم برب العالمین، اب کہیں گے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے نا، ہم گمراہی میں تھے، تم بھی تو ہمارے ساتھ جل رہے ہو، کیا فائدہ آیا؟ وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں گمراہ صرف ان چند مجرم لوگوں نے کیا ہے، ورنہ ہم نہ پھنستے۔ فما لنا من شافعین، اب ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے جو یہاں کے ہمیں کسی طرح معاوضہ دے کے چھڑوا جائے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ لوٹ کے جانا ہو جاتا، ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مہلت ختم ہو گئی ہے۔ یہ مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب تک رکھی ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ یہ سانس نکل گیا بس ہر حقیقت کھل جائے گی، لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری چیزیں واضح ہو، یہ جو عالم غیب ہے یہ سارا عالم شہود ہو جائے گا، سارا کچھ منکشف ہو جائے گا، لیکن پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنی واپس آ کے غلطی کو سدھارنا چاہے نہیں سدھار سکتا۔ تو اس لیے یہ بڑی نقصان کی چیز ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو دعوت دی، یہ اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے۔ وہ جگہ پہ بھی نقل کیا ہے، سورہ انبیاء میں، دوسری صورتوں میں، سورہ انبیاء ہم پڑھ چکے۔ اب اللہ فرمائے ان فی ذلک لآیہ، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی بڑی نشانی ہے، لیکن بات وہی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اب یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد بھی ارشاد فرمائے، یہی الفاظ بعینہ ہی آگے نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد بھی ارشاد فرمائیں گے کہ اس میں نشانی ہے، اکثر ایمان نہیں لائے، تمہارا غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ ویسا ہی نقشہ یہاں پہ بھی قائم کر سکتا ہے۔
دیکھیں ایک آن میں اللہ نے پورے کا پورا شہر جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اللہ پکڑنے پہ آئیں تو کون اللہ سے چھوٹ سکتا ہے؟ پورا شہر، اس میں کیا کیا انہوں نے حفاظتی انتظامات کیے ہوں گے۔ لازمی بات ہے جہاں ایلیٹ کلاس رہتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی توجہات زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ انتظامات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں تو کسی کو کھانسی بھی آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ نے ایسے اس کو کوئی دیہات نہیں ہے، کوئی ایسے کوئی دیہی علاقہ نہیں ہے، کوئی قصبہ نہیں ہے، اتنا بڑا شہر اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز پہ قادر ہوں، لیکن پھر رحم کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا پتہ یہ سدھر جائیں، کیا پتہ یہ سمجھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنی اللہ کی آیات قدرت ہیں اللہ ان کو شرح صدر کے ساتھ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔